اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین اعنی ابا القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات بھیج دیں محمد وعجل فرجهم. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کل کا دن تاریخ اسلام میں نہایت غم انگیز اور مصیبت والا دن ہے، اس لیے کہ مورخین نے اہل تشیع اور اہل تسنن کے تمام مورخین، اکثر مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری وہ دن تھا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے امام عالی مقام کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے تھے. لہٰذا یہ دن اس وقت سے لے کر آج تک ہم لوگ اور ہر زمانے کے شیعان حیدر کرار اس غم کو برقرار رکھتے ہیں اور اس غم کو مناتے ہیں. مولائے آقائے مولا امام حسین کا ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی، فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں سرکشی طغیانی کے لیے، ظلم اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا مقصد یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا و نہی عن المنکر کروں گا. واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور میں اپنے جد، اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پر چلوں گا اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں گا. عزیزان گرامی، 2-4 منٹ آپ کے ذہنوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کہ امام حسین نے کس مقصد سے مدینے کو چھوڑا تھا، 2-4
جملے تمہیداً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم پہلے ہی تو یہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت کیا ہے، ان کی شخصیت کیا تھی، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا وقار کیا تھا، ان کا حسب و نسب کیا تھا، ان کا خاندان کیا تھا۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم کسی بھی امام کے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے پریکٹیکل کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں امام کی معرفت نہ ہو، اس لیے کہ یہ ہمارا اور آپ کا عمل نہیں ہے، یہ امام کا عمل ہے۔ اگر ہمیں امام کے عمل کو سمجھنا ہے تو پہلے امام کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم بغیر معرفت کے کسی امام کے عمل کو، کسی امام کے کردار کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا تمہیداً 2-4 جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا حسب و نسب کیا ہے، امام حسین کی ذات کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے۔ جیسے نانا مولا حسین کو ملے، دنیا میں کسی کو ایسا نانا نصیب نہ ہوا۔ جیسی نانی مولا حسین کو ملی، دنیا میں کسی کو ایسی نانی نصیب نہ ہوئی۔ جیسا دادا مولا حسین کو نصیب ہوا، پروردگار نے کسی کو ایسا دادا نصیب نہیں کیا۔ اور جیسی دادی مولا حسین کو ملی، کسی کو ایسی دادی نصیب نہیں ہوئی۔ جیسا باپ مولا حسین کو نصیب ہوا، کسی کو ایسا باپ نصیب نہیں ہوا۔ جیسی ماں مولا حسین کو نصیب ہوئی، کسی کو ایسی ماں نصیب نہیں ہوئی۔ جیسا بھائی امام حسین کو ملا، دنیا میں کسی بھائی کو ایسا بھائی نہیں ملا۔ اور جیسی بہن مولا حسین کو ملی، کسی کو ایسی بہن نہیں ملی۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، اب نانا کون ہے؟ حسین کا نانا سید الانبیاء، سید الاوصیاء، حسین کی نانی ملیکۃ العرب، عرب کی شہزادی، عرب کی امیر ترین خاتون کے جس کے ٹکڑوں پر اسلام چل کر پلا ہے، جس کے ٹکڑوں پر اسلام چلا ہے اور پلا ہے اور بڑھا ہے۔ حسین کا دادا سید بطحا، سید مکہ، مکہ کا سردار تھا، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور حسین کی دادی بہادر باپ کی بیٹی تھی، فاطمہ بنت اسد۔ اور حسین کا باپ علی ابن ابی طالب، شیر خدا، اللہ کا شیر، یہ حسین کے والد تھے۔ اور حسین کی ماں وہ خاتون تھی کہ جسے کائنات میں پروردگار نے تمام خاتون سے افضل ترین خاتون قرار دیا ہے۔ حسین کا بھائی جوانان جنت کا سردار تھا، اور حسین کی بہن زینب کہ جسے امام سجاد کہتے ہیں کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام حسین اس خاندان سے ہیں، ایسے حسب و نسب سے ہیں کہ جہاں پر عزیزان گرامی، میں بس اب آپ کے خدمت اس سے تمہید نہیں کر سکتا، جہاں پر اس خاندان سے امام حسین ہیں کہ جس خاندان میں کہ یہاں یہ دستور، یہ رواج ہے کہ وہ اپنے آپ پر دین کو مقدم رکھتے ہیں۔ انہوں نے دین کو کہیں بھی جو ہے وہ اپنے سے نیچے نہیں ہونے دیا ہے، بلکہ ہمیشہ دین کے بھرم کو رکھا ہے۔ ایسے خاندان سے امام حسین ہیں عزیزان گرامی۔ اور مورخین نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین نے مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب ذرا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صاحبان عقل و شعور ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک ذرا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین ولی خدا تھے کہ نہیں تھے؟ یقیناً امام حسین ولی خدا تھے، اور ہر امام، ہر معصوم اللہ کا ایک ولی ہے زمین کے اوپر، ہر معصوم اللہ کا ولی ہے۔ تو اب یہ بھی بات سچ ہے کہ ولی خدا بغیر کسی حکمت کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل بغیر حکمت کے، بغیر ریزن کے، بغیر مقصد کے، بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا۔ اب امام حسین نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ وہ مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ذرا انصاف سے بتائیے، کیا بغیر مقصد کے امام حسین نے فیصلہ کر لیا ہوگا؟ بغیر مقصد کے، بغیر سبب کے، بغیر ہدف کے۔ اور یہی وہ مدینہ ہے کہ جہاں پر رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے۔ تو جب رسول نے مکے کو چھوڑا تھا تو کیا بغیر مقصد کے رسول نے ہجرت کر لی تھی؟ نہیں جانے گرامی، رسول نے بھی با مقصد ہجرت کی تھی، امام حسین کی ہجرت بھی با مقصد ہے۔ فرق تھوڑا سا ہے، فرق یہ ہے کہ رسول نے جو مکے سے مدینے ہجرت کی تھی وہ دین کو پھیلانے کے لیے کی تھی، امام حسین جو مدینے سے جو ہے وہ مکے کی طرف جا رہے ہیں وہ دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔
بے مقصد امام حسین کی ہجرت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ولی خدا ہیں، یہ بغیر مقصد کے اپنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، بغیر مقصد کے جانے گرامی۔ اور بس تمہیداً میں بات عرض کر چکا، اب سوال یہ ہے، بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے وہ شاید بعد میں باہر جا کے باتیں کرتے ہوں کہ پتہ نہیں مولانا کیا کیا پڑھتے ہیں، اپنے تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کہتے ہو نا باہر جا کے، باتیں کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ شاید یہ باتیں کرتے ہو، پتہ نہیں، چونکہ ان کے مطلب کی بات ہوتی نہیں ہے بچوں کی، اب ان کے سمجھ میں تو آ نہیں رہا، اس فکر اتنی جو ہے وہ فکر میں بالندگی، اتنا شعور تو ہے نہیں کہ اتنی گہری گفتگو سمجھ سکیں، لہذا ان کے مزاج کی باتیں کرنا ضروری ہے مجلس میں، ان کے مزاج کی باتیں کرنا ضروری، تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے، ان کو بھی سمجھ آنا چاہیے۔ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہ بچے جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں، ہم سب کا مستقبل ہیں بچے، جیسی تربیت کی جائے گی، جیسا ان کو سنوارا جائے گا، ویسا ہمیں کل مستقبل ملے گا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں کیسے سنوار رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ببول بوئیں گے تو ہم کو کانٹے ملیں گے، اور اگر ہم کوئی پھلدار درخت بوئیں گے تو ہم کو پھل ملے گا، تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، لہذا ان کا ہر آن ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے، امام علی مقام نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ کیا اہداف تھے، کیا اسباب تھے، کیا مقاصد تھے امام کی نگاہ میں، امام کے ذہن میں کیا تھا؟ کیوں امام نے آخر مدینہ کو چھوڑا؟ وہ سبب کیا تھے؟ تو وہ سب سے پہلا سبب، بہت توجہ سے سنیے جانے گرامی، اس لیے کہ مقصد امام حسین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مقصد عزاداری تبھی سمجھ میں آئے گا جب مقصد امام حسین کو سمجھ لیں گے آپ، ورنہ اگر آپ مقصد قیام عاشورہ کو، مقصد امام حسین کو، مقصد ہجرت حسین کو نہیں سمجھیں گے تو عزاداری صرف رسم و رواج بن کر رہ جائے گی، اس عزاداری میں کوئی تحریک، کوئی انقلاب نہیں ہو سکتا۔ اگر انقلاب لانا ہے تو امام حسین کے مقصد کو سمجھ کر عزاداری کریے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو وہ پہلا مقصد کہ جو خود امام حسین علیہ مقام نے خود بتایا، وہ پہلا مقصد کون تھا جس لیے امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی مدینے سے؟ وہ پہلا مقصد کیا تھا؟ امام نے کہا ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دین میں، ایک اصول دین اور ایک فروع دین، پتہ ہے نا آپ سب کو، بچوں جانتے نہیں جانتے اصول دین کیا ہے اور فروع دین کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، سب کو یاد ہے۔ اب یہ ان کے مزاج کی بات تھوڑی دیر میں کروں گا کہ فروع دین، اصول دین 5 ہیں اور فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں، شاباش، 10 فروع دین ہیں۔ سب سے پہلا فروع دین کیا ہے؟ نماز، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا، آٹھویں برائی سے روکنا۔ یعنی 7واں اور 8واں جو واجب جو فروع ہے دین میں، فروع دین جو 7واں اور 8واں ہے وہ ہے نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔ یعنی یہ فریضہ ہے، واجب ہے، لیکن یہ اپنی سماج کی ستم ظریفی کہا جائے یا افسوس کہا جائے کہ جو پہلا ہے اس کو بھلا دیا گیا ہے اور جو آخری ہے، جو سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے اوپر ساری توجہ مبذول کرا دی گئی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ نماز، سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ نماز۔ عزیزان گرامی، بہت توجہ کی ضرورت ہے، نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ابھی آپ محسوس کریں گے امام حسین کے اہداف و مقاصد میں، آپ سنیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا۔ تو چھٹا اور 7واں اور 8واں واجب کیا ہے؟ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ فریضہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے امام حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ وہ مقصد ہے کہ جس کو امام حسین نے اپنے مختلف خطوط میں، جو انہوں نے خط لکھے ہیں، جو انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں اور جو خطبے دیے ہیں امام نے، ان خطبات میں، ان خطوط میں امام نے اپنے اس مقصد کو بارہا واضح کیا ہے، نہ صرف مدینے میں بلکہ مکے گئے ہیں، مکے میں واضح کیا ہے، مکے میں جا کے جو خطوط لکھے ہیں اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو، اس میں بھی واضح کیا ہے، پھر کربلا میں بھی آ کے امام حسین نے اپنے اس مقصد کو بارہا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔
اور یہ وہ مقصد ہے کہ جس کو امام حسین نے جب خط لکھا ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو، اس خط میں یہ جملہ اور یہ اس مقصد کی باضابطہ وضاحت کی ہے امام علی مقام نے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یعنی یہ مقصد امام حسین جو ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اور یہی وہ حدیث ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے اپنا عنوان گفتگو قرار دیا ہے، کہ جس میں امام حسین نے صاف طریقے سے بیان کر دیا، کیا کہا کہ میں ظلم و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں شرانگیزی کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں بغاوت نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف خروج نہیں کر رہا ہوں، میں کسی سے جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کی حکومت چھیننے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس امت میں اب خرابیاں آ گئی ہیں، یہ امت اب دین سے بھٹک رہی ہے، لہٰذا بڑی کوششوں سے میرے نانا نے دین اسلام کو پھیلایا تھا، دین اسلام کا پیڑ لگایا تھا کہ جس کے آج جو اتنے پھل نکلے ہوئے ہیں، میں حسین ابن علی یہ نہیں چاہتا کہ میرے نانا کا لایا ہوا دین برباد ہو جائے۔ یہ مقصد امام حسین ہے، اور امام حسین نے اپنے اس مقصد کو اس خط میں بالکل صاف طور پر جتنے بھی امام حسین کے سلسلے میں غلط خیالات، غلط فکریں، غلط سوچ تھی، ان سب کو مسترد قرار دیا، سب کی نفی کی ہے اپنے ان جملوں کے ذریعے کہ میں نہ ظلم کرنے جا رہا ہوں، نہ میں فساد کرنے جا رہا ہوں، نہ میں لڑائی کرنے جا رہا ہوں، نہ میں کسی حکومت چھیننے جا رہا ہوں، نہ میں کسی گلا کاٹنے جا رہا ہوں۔ بالکل واضح کر دیا امام حسین نے، صاف طریقے سے امام حسین نے اپنے مقصد کو واضح کیا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ نانا کی امت میں اب بنی امیہ کے حکومت کرنے والے، بنی امیہ کے جو حاکمین ہیں، انہوں نے دین اسلام کو، شریعت محمدی کو کھلواڑ بنا لیا ہے، شریعت محمدی کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، اپنے فیصلوں سے حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام محمدی کو حلال قرار دے رہے ہیں، حلال محمدی کو حرام قرار دے رہے ہیں، جب جہاں ان کی مرضی ہو رہی ہے، جیسے چاہ رہے ہیں ویسے شریعت کو نچا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا تصور کریے، امام حسین چونکہ بچپنے سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ جس دین اسلام کے لیے رسول نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، بھئی رسول کانٹوں پر چلے ہیں، پتھر کھائے ہیں، کوڑا سر پر پھینکا گیا ہے، مختلف اذیتیں برداشت کی ہیں رسول نے، تہمتیں برداشت کی ہیں، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی دیوانہ کہا گیا، کبھی دیوانہ شاعر کہا گیا، کبھی پاگل کہا گیا، نہ جانے کتنی مصیبتیں جس دین اسلام، جس شریعت کے لیے رسول نے برداشت کی ہوں، اتنی محنتوں سے لگایا ہوا پھل اگر ضائع ہونے والا ہو تو کسی بھی نواسے کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ اس کے خاندان کی اتنی عظیم نعمت برباد ہو رہی ہے۔ لہٰذا امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں حسین ابن علی ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اور امام علی مقام نے اٹھ کر اس طریقے سے مقابلہ کیا اور واضح کیا کہ دیکھو دین اسلام کے کچھ قواعد و قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، بغیر اصول کے کوئی چیز، کوئی قانون، کوئی دین نہیں چل سکتا۔ اور امام نے کس طریقے سے واضح کیا ہے، ہر مقام پہ، صرف ایک جگہ نہیں، ہر مقام پہ امام حسین نے واضح کیا ہے۔ جب امام مدینے سے نکلے ہیں اور کربلا کے راستے میں، آپ نے تاریخوں میں، مجلسوں میں واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جگہ پر پہنچ کر امام حسین کا مقابلہ حر کے لشکر سے ہوتا ہے، کہ وہاں پر حر امام کے لشکر کو روک لیتا ہے، لیکن امام کی حکمت عملی دیکھیے کہ امام کوئی چھوٹا سا موقع بھی اپنی طرف بلانے کا موقع گنواتے نہیں ہیں، ہر جگہ امام گفتگو کرتے ہیں، اپنے مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ امام نے جیسے ہی جناب حر کے لشکر کو دیکھا اور وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے پروردگار اور تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا تمہارا آخری رسول جو سید الانبیاء ہے، وہ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ ظالم، وہ جابر شخص کہ جو دین کا مذاق اڑا رہا ہو، جو دین کے حلال و حرام میں تبدیلی کر رہا ہو، حلال کو حرام کر رہا ہو، حرام کو حلال کر رہا ہو، اور ظلم کے ذریعے اور علل اعلان گناہ کے ذریعے فساد پیدا کر رہا ہو، شریعت میں رد و بدل کر رہا ہو،
اگر ایسے شخص کو کوئی دیکھے، بہت توجہ سنیے گا جانے گرامی، بے مقصد عزاداری نہیں ہونی چاہیے، مقصد عزا کو سنیے، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھے کہ جو اس طریقے سے حکومت کر رہا ہے، کہ جو علل اعلان گناہ کر رہا ہے، علل اعلان ظلم کر رہا ہے، حلال محمدی کو حرام کر رہا ہے، حرام محمدی کو حلال کر رہا ہے، ظلم کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، شریعت محمد کو بدل رہا ہے، سیرت محمد کو بالکل الٹا کر رہا ہے، اگر کوئی شخص ایسے انسان کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے اس کی مخالفت نہ کرے، اس کے خلاف خروج نہ کرے، تو پروردگار روز قیامت اس انسان کو بھی اسی کے ساتھ اٹھائے گا جو ظلم کرنے والا ہے، اس انسان کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا اور وہیں رکھے گا جہاں پر اس ظالم کو رکھنے والا ہے، وہی اس کا مقام ہوگا کہ جو اس ظالم کا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یعنی امام نے اپنے اس خطبے میں بھی، آپ غور کریں، امام نے اپنے اس خطبے میں بھی اپنا مقصد واضح کر دیا کہ میرا مقصد کیا ہے، امر بالمعروف۔ ذرا تصور کریے کہ ایک امام کیسا پرآشوب زمانہ تھا، کیسا ماحول تھا کہ اس زمانے میں پوری امت مسلمہ جمود کا شکار تھی، بالکل جکڑی ہوئی تھی، بالکل جمود کا شکار تھی، بالکل جکڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کے اندر شعور کی کوئی منزل نہیں تھی، فکر کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں، بولنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں، تو لہذا جب ایسا ماحول ہو کہ جہاں پر حق کو حق نہ کہا جا سکے، باطل کو باطل نہ کہا جا سکے، امر بالمعروف نہ کیا جا سکے، نہی عن المنکر نہ کیا جا سکے، ایسا معاشرہ دین کے لیے آفت بن جاتا ہے، ایسا معاشرہ دین کے لیے آفت بن جاتا ہے۔ اور جب ایسا معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عزیزان گرامی وہ مصیبت بھی آتی ہے کہ ایسے معاشرے میں رہ کر کبھی کسی امام کا سر سجدے میں زخمی کیا جاتا ہے، کبھی کسی امام کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی امام کے گلے کے اوپر خنجر چلایا جاتا ہے۔ جب ایسا معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر امام معصوم کو بھرے مجمع میں سب کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس قوم کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا امام نے اپنے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے اس مقصد کو واضح کیا، اور اگر غور کریں امام کے اس جملے میں، اگر آپ غور کریں تو آپ اس کو محسوس کریں گے امام نے صرف اپنے مقصد کو بتایا نہیں، بلکہ اپنے اس جملے کے ذریعے اس وقت کے جو ان کے مخاطبین، جو ان کے سامعین تھے، جو مسلمان تھے، ان سب کے سوئے ہوئے ذہنوں کو، سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا، بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اپنے اس حاکم اور اپنے اس ظالم بادشاہ، اپنے اس ظالم حاکم کے خلاف خروج کرنا چاہیے۔ امام نے ان کو بتایا اور تشویق دلائی، یعنی امام نے اپنے اس عمل کے ذریعے ان کے سوئے ہوئے ذہنوں کو، ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب حسین ابن علی پر واجب ہو گیا ہے اٹھنا، تو پھر دنیا کے ہر انسان پر واجب ہو گیا ہے اٹھنا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو محسوس کیا عزیزان گرامی آپ نے کتنا اہم فریضہ تھا کہ جب کسی کو نہ کوئی بات کی فکر ہے، نہ ٹوکا جا رہا ہے، نہ روکا جا رہا ہے، نہ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ کسی برائی سے روکا جا رہا ہے، تو پھر ایسا معاشرہ اگر ہو جائے تو پھر یہ دین کے لیے آفت ہے۔ اب مقصد عزاداری امام حسین سنیے عزیزان گرامی، بہت ہی افسوس کی بات ہوتی، بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ دین کے اوپر عمل کرنے سے لوگ اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے کہ ان سے کوئی پیسہ مانگا جا رہا ہو۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ امام حسین نے اور اس کے بعد ہر امام نے اور اس کے بعد اسیران اہل حرم نے، خاص کر جناب زینب علیہ مقام نے، کہ جب امام حسین کا آخری بار جب امام حسین ملنے کے لیے آئے ہیں تو جناب زینب سے کہا، جب مل کر بالکل جا رہے ہیں، خداحافظ کہہ دیا، تو چلتے چلتے ایک جملہ کہا، وہ جملہ اگر ہماری روحوں میں، ہماری جانوں میں، ہمارے نفسوں میں اتر جائے تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ امام حسین نے کہا، بہن زینب اپنے بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسی مصیبت کہ جہاں پر بہن اپنے بھائی کو کھو رہی ہے، امام حسین اپنی روتی ہوئی بہن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت بھی امام حسین نے کیا کہا کہ اے بہن زینب اپنے بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا۔ نماز شب واجب نہیں ہے،
نماز شب واجب نہیں، مستحب ہے۔ مستحب کام کے لیے امام حسین اتنی تکرار کر رہے ہیں، اتنی تاکید کر رہے ہیں۔ سوچئے نماز واجب کے لیے امام حسین کس طریقے سے راضی ہوتے ہوں گے۔ کیا ان کو گوارا ہے کہ ہمارے چاہنے والے نماز نہ پڑھیں؟ پروردگار جتنا ایک جوان کی عبادت سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، وہ کسی ضعیف، کسی عمر رسیدہ کی عبادت سے راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو عمر ہے، جوانی کی جو عمر ہے، انسان کے ہاتھ پیر ہر چیز بالکل ایکٹیو ہے، بالکل صحیح ہے، تندرست ہے۔ تو جو اس مرحلے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر بوڑھا ہو جائے گا تو اس کا جذبہ، اس کی طاقت اور کم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا اشتباہ ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوانی کے منزل میں قدم رکھا ہے ہم نے، ابھی کیا، ابھی تو ہمیں سب کچھ دیکھنا باقی ہے، اب پڑھ لیں گے نماز انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ تجربے کی بات ہے کہ جو بوڑھے ہیں، جو ضعیف ہو چکے ہیں، آپ ان سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ پوری آخر عمر تک افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جوانی میں عبادت کیوں نہیں کی، کیا کاش جوانی میں کی ہوتی تو آج جو ہم پریشان ہیں، جو مجبور ہیں، جو لاچار ہیں، وہ ہم کو پریشان نہ ہونا پڑتا، آج ہمیں کف افسوس نہ ملنا پڑتا۔ عزیزان گرامی، یہ مقصد امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی نماز مغربین میں دیکھا کہ مغرب کی نماز ختم ہو چکی ہے اور ہمارے جوان ماشاءاللہ جماعت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ آ رہے ہیں جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک مغرب عشاء کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کتنا وقت لگے گا؟ میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے آپ مجھے بتائیے؟ 24 گھنٹے میں 15 منٹ 20 منٹ میکسیمم بتا رہا ہوں میں، حد اکثر 15-20 منٹ لگتا ہے۔ اس 15-20 منٹ کو جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو پھر یہ آپ کی پوری زندگی پر بھاری ہے۔ اس کو فراموش نہ کریے میرے جوانوں، میں خاص گزارش کرتا ہوں کہ یہ امام حسین کا مقصد ہے اور ہمارے ائمہ معصومین کا یہی مقصد ہے، اور یہی مقصد امام حسین اور مقصد عزاداری ہے۔ لہٰذا امام حسین نے اپنے مقصد کو واضح کیا کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، وہ معاشرہ زندہ لاش کی طرح ہے۔ چل تو رہے ہیں لیکن یہ زندہ لاش ہیں، کھا تو رہے ہیں لیکن یہ زندہ لاش ہیں، پی تو رہے ہیں تو یہ زندہ لاش ہیں، راستہ چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں، انہیں زندہ نہ سمجھو، یہ مر چکے ہیں، ان کا جسم تو کام کر رہا ہے، ان کی روح جو ہے وہ فنا ہو چکی ہے۔ لہٰذا امام حسین نے، اور اس کے بعد امام حسین نے ہر مقام پر، میں نے بتایا ہر مقام پر امام حسین نے اپنے مقصد کو واضح کیا ہے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ کربلا کے میدان میں 9 محرم کو کہ جب پسر سعد کے لشکر سے مقابلہ ہوا، اب دیکھیے امام حسین کی حکمت عملی کو ذرا محسوس کریے، کوئی ایک ایسا موقع بھی امام نے چھوڑا ہی نہیں جہاں پر امام کو یہ موقع ملا ہو کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف بلا سکیں، اپنے مقصد کو بتا سکیں۔ 9 محرم کو معلوم ہو چکا ہے کہ کل سب کو قتل کر دیا جائے گا، کل سب کو مار ڈالا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا سوائے امام سجاد کے، مردوں میں کوئی نہیں بچے گا سوائے امام سجاد کے، امام حسین نے کہہ دیا۔ پھر بھی امام حسین نے پسر سعد سے گفتگو کرنے کے لیے اس کو بلایا، اور امام حسین نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا، کہا یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، بالکل نیکی، یہ دنیا برائیوں سے بھر چکی ہے۔ ایک وقت کا امام اگر یہ جملہ استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نگاہیں بہت کچھ دیکھ رہی ہیں۔ یہ دنیا برائیوں سے بھر چکی ہے، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اور جس طریقے سے برتن میں جو کھانا ہوتا ہے، جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو جو تھوڑی سی رطوبت نیچے رہ جاتی ہے، بس دنیا میں نیکیاں اتنی ہی رہ گئی ہیں، ختم ہو چکی ہیں نیکیاں۔ جس طریقے سے کھانے ختم ہونے کے بعد برتن خالی ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس دنیا میں نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ باطل سے دوری نہیں اختیار کی جا رہی ہے؟ یہاں پر بھی امام نے اپنے مقصد کو واضح کیا کہ وہ مقصد یہ ہے کہ ایک سربراہ مملکت اسلامی، ایک انسان کے جو اپنے کو خلیفہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں حاکم اسلامی ہوں، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے خود حق پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور حق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس حق سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ آپ ذرا تصور کریے کہ جو خلافت رسول رکھتا ہو، جو رسول کی مسند پہ بیٹھا ہو، وہ خود
حق پر عمل نہ کر رہا ہو، دین پر عمل نہ کر رہا ہو، تو واقعاً اس ایسے دین کے اوپر امام کہتے ہیں وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر سلام کرنے کو من کرتا ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ جو اسلام کا سربراہ ہے وہی دین سے بے بہرا ہے۔ یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، اس طریقے سے اور بہت سے مقاصد اور اہداف ہیں جو ایک مجلس میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پورا ایک عشرے اور کئی عشروں کا موضوع اور یہ عنوان ہے کہ امام حسین کے قربانی، امام حسین کی عزاداری کے اہداف کیا ہیں، ان کا مقاصد کیا ہیں۔ کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن فی الحال گفتگو آخری منزل میں ہے۔ امام حسین نے جب اس بات کو محسوس کر لیا، جب دیکھ لیا کہ خود دین کا سربراہ اور مملکت اسلامی کا سربراہ ہی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہا ہے، تو جب امام حسین سے مطالبہ بیعت ہوا اور جب مدینے میں امام حسین کو دربار ولید میں بلایا گیا، اور جب امام کو بلایا گیا عزیزان گرامی نا، تو ولید نے جب بلایا تو امام حسین اپنے اصحاب کو لے کر اصحاب کو دربار کے باہر کھڑا کر دیا۔ واقعہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ دربار کے باہر اصحاب کو کھڑا کر دیا اور اکیلے امام دربار میں گئے ہیں۔ وہاں پر ولید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بغل میں مروان ابن حکم بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ ملعون ہے، یہ وہ خبیث انسان ہے جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی تھی تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اتنا خبیث انسان ہے۔ ولید کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسین آئے اور ولید نے سلام کیا، السلام علیکم ابن رسول اللہ، اور سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے مولا، اے حسین ابن علی، یزید اب وقت کا خلیفہ ہے، معاویہ جا چکا ہے، اور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ پوری تمام جہاں کے مسلمانوں سے بیعت لے لو اور مدینے میں سب سے بیعت لے کر حسین سے بیعت لے لو، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ عزیزان گرامی، محسوس کر رہے ہیں آپ یہ کون بدبخت بول رہا ہے، کس کے الفاظ ہیں کہ جو دین کا سربراہ تو بنا بیٹھا ہے لیکن اسے ذرا بھی دین کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ یہ کس سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ یہ کس انسان سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ یہ حسین ابن علی سے بیعت مانگ رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین اس کی پوری شخصیت کو جانتے ہیں، وہ کتنا خبیث، کتنا گندا انسان ہے کہ جو اس دین کے لباس رسول میں وہ تمام کام انجام دے رہا ہے۔ حلال کو حرام بھی کر رہا ہے، حرام کو حلال بھی کر رہا ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اپنے محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے، کتوں سے اور بندروں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، بے گناہ انسانوں کا قتل کرتا ہے اور آل محمد سے دشمنی کرتا ہے۔ ایسا انسان کہ جس کو امام جانتے ہوں اور پہچانتے ہوں، امام نے کہا کہ اگر اس انسان کی بیعت کرنا پڑے تو میں حسین ابن علی مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا انسان اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، حسین کی منزلت کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے، حسین کا خاندان کی آپ کو پتا ہے، اور ذرا اس بدبخت کے خاندان کے بارے میں ذرا سوچئے وہ کیسا انسان ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین ایک حق رہنما ہو کر ایک باطل انسان کی بیعت کر لیں؟ بلکہ امام حسین نے اپنے اس چھوٹے سے جملے میں قیامت تک آنے والے تمام یزیدیوں کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی اس کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے یہ کہا کہ جو مجھ جیسا ہے، مجھ جیسا انسان کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے پوری قیامت تک کی تاریخ بیان کر دی۔ کہا ایسا نہیں ہے کہ میرے بعد مجھ جیسے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد اس جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ جب تک دنیا باقی ہے اگر کوئی حسین ابن علی جیسا ہوگا تو کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ کہہ کر امام مڑے ہیں، باہر کی جانب مڑے ہیں، تو ملعون مروان ابن حکم جو بغل میں بیٹھا ہوا تھا، عزیزان گرامی، اس نے جسارتاً ولید سے کہا ہے ولید غنیمت سمجھو، حسین ابن علی کو قتل کر دو، ان کی گردن یا ان سے بیعت لے لو، اس لیے کہ اگر حسین آج دربار سے نکل گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام کے کان میں یہ جملے پہنچے، پلٹ کر امام نے اس کو اتنا تاریخی جواب دیا، کہا اے ابن الزرقاء، تو مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو مجھے قتل کرے گا
گا۔ عزیزان گرامی اس کے بعد امام وہاں سے واپس آئے ہیں، اور واپس آنے کے بعد امام نے اپنی بہن زینب سے کہا، ہاں عزیزان گرامی جناب زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد امام حسین نے کہا ہے بہن زینب سامان سفر تیار کرو، اب حسین ابن علی اپنے نانا کے دین کو بچانے جائے گا، اس لیے کہ بڑی محنتوں سے میرے نانا نے دین کو پھیلایا تھا، اب یہ حسین ابن علی کیسے بیٹھا رہ جائے، اور دین تباہ ہو رہا ہے، دین برباد ہو رہا ہے، میں امر بالمعروف کروں گا، میں نہی عن المنکر کروں گا، میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں گا، میں اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں گا، میں ان بدعتوں کو فنا کروں گا جو بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، میں اس سیرت کو زندہ کروں گا جو سیرت مردہ کر دی گئی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی اب یہ مصائب کے فقرے ہیں، بس ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا عزیزان گرامی، کبھی بھی مولا کی مصیبت پر شرم سے نہ رویا کریے، کبھی بھی شرم محسوس کر کے نہ روئیے گا، کبھی بھی شرم محسوس کر کے شرما کے مولا کے غم میں نہ روئیے گا، اس لیے کہ یہ رونا، یہ گریہ کرنا اتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اس کی اہمیت اگر پوچھنا ہے نا تو ذرا سید سجاد سے پوچھئے، اس کی اہمیت ذرا پوچھنا ہے تو جناب سکینہ سے پوچھئے، اس کی اہمیت اگر پوچھنا ہے تو زینب علیہ مقام سے پوچھئے، اس لیے کہ بعد حسین جب یہ رونا چاہتے تھے تو تازیانوں سے انہیں چپ کرایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس لیے امام حسین کے اوپر کبھی شرما کے نہ رویا کریے، باضابطہ باواز بلند رویا کریے، اس لیے کہ امام سجاد، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم پر ایسے رویا کرو، ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ گریہ کر رہی۔ اللہ اکبر، جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر گریہ کر رہی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ وقت کا امام زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے، اے میرے جد مظلوم، ارے آپ کی مصیبت پر جب تک زندہ ہوں میں خون کے آنسو بہاتا رہوں گا، میں خون کے آنسو بہاتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ مصیبت ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ تم کو معلوم نہیں ہے، تم کو نہیں معلوم کہ میری ان آنکھوں نے کیا دیکھا کربلا میں، تمہیں نہیں معلوم کہ میری ان آنکھوں نے کربلا میں کون کون سے منظر دیکھے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے کن کن منظروں کو، کن کن مصیبتوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم کو بتا دیا جائے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو مصائب ابھی پڑھے جا رہے ہیں نا، جب امام زمانہ آئیں گے تو اصل مصائب، اصل جو مصیبتیں امام وقت کے اوپر، امام عالی مقام کے اوپر گزری ہیں وہ امام زمانہ بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی ایسی مصیبتیں ہوں جو ہم کو پتہ بھی نہ ہوں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام بیت الشرف آئے، آنے کے بعد سامان سفر تیار ہوا، رات کا سناٹا ہے، اور رات میں امام حسین جب بستر خواب پر گئے ہیں، ہاں عزیزان گرامی بستر خواب پر جانے سے پہلے امام حسین وقت اب رخصت کے لیے آئے ہیں۔ رخصت کے لیے کہاں آئے ہیں؟ اپنے نانا کے مزار پہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہا ہے نانا آپ کی قبر پر شمع جلانے والا جا رہا ہے، آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے، اب کوئی شمع جلانے نہیں آئے گا، اب کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، اے نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قبر رسول سے آواز آئی، اے میرے لال چلے جاؤ، اس لیے کہ میرا دین خطرے میں ہے، تمہیں اپنی قربانی دے کر اپنے خون سے اس دین کو بچانا ہوگا۔ اب وہاں سے امام حسین اپنے بھائی کی قبر پر آئے ہیں، اے میرے بھیا حسن تمہارا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اب حسین واپس نہیں آئے گا، اے میرے بھیا تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے حسین اب نہیں آ پائے گا۔ قبر سے آواز آئی ہے، میرے بھیا حسین ارے نانا کا دین خطرے میں ہے، جاؤ میرے نانا کے دین کو بچاؤ۔ یہ کہہ کر اب تیسری منزل بڑی خطرناک ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، مائیں بھی سن رہی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ذرا دل کو تھام کر جملے سنیے گا۔ اب اس کے بعد راوی لکھتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد امام حسین ایک قبر کی طرف بڑھے ہیں، وہ منظر یہ
ہے کہ امام اس طریقے سے قبر کی طرف جا رہے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی قبر کی طرف، اپنی ماں کی گود کی طرف گھٹنیوں کے بل جاتا ہے۔ اس گھٹنیوں کے بل امام حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہا ہے اماں، اے اماں، اب حسین آپ کے مدینے سے جا رہا ہے، اب حسین شمع جلانے نہیں آئے گا، اب حسین فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا، اے ماں خدا حافظ۔ ارے قبر سے آواز آئی، اے بیٹا حسین، ارے پریشان نہ ہو، تمہارے ساتھ یہ ماں بھی تمہارے ساتھ جائے گی، تمہارے ساتھ یہ تمہاری دکھیاری ماں بھی جائے گی۔ امام حسین بیت الشرف تشریف لائے، رات کا سناٹا ہوا، محو خواب ہوئے، خواب میں نانا رسول کی زیارت ہوئی، جناب رسول خدا آئے اور آنے کے بعد کہا ہے اے بیٹا حسین، میرا دین خطرے میں ہے، ان اللہ شاہ ان یراک قتیلا، میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خون میں ڈوبتا ہوا دیکھے، تمہارے بچوں کے خون میں تمہارے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اور جملہ کہا اے میرے بیٹا حسین، پروردگار یہ چاہتا ہے ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، اے میرے بیٹے حسین، میرا پروردگار یہ چاہتا ہے یہ تمہاری ماں بہنوں کو اسیر دیکھے، یہ تمہاری ماں بہنوں کو بے مقنع و چادر دیکھے۔ ہاں عزیزان گرامی، رات ختم ہوئی، صبح نمودار ہوئی، اب جو سامان سفر تیار ہو چکا ہے، ناقے لگے ہوئے ہیں، تمام سواریاں آنے لگیں، تمام اونٹ، تمام اماریاں کھڑی ہوئی ہیں، تمام پورا پردے کا انتظام ہے، تمام جوانان بنی ہاشم کا مجمع ہے، پورے مجمع کو جوانان بنی ہاشم نے پردہ کیا ہوا ہے، پردہ لگایا ہوا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ زینب و ام کلثوم کو دیکھ سکے، خواتین کو دیکھ سکے۔ یہاں پر بنی ہاشم کے 18 جوان موجود ہے۔ ارے مجھے ایک اور منظر یاد آتا ہے، میں کہوں گا ارے یہ جوان اس وقت کہاں تھے جب زینب کی ردائیں چھینی جا رہی تھی، جب ام کلثوم کے سر سے ردا چھینی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تمام بیبیاں سوار ہونے لگیں، زینب آئی، زینب سوار ہو گئی، ام کلثوم آئی، ام کلثوم سوار ہو گئی، ام رباب سوار ہو گئی، ام لیلہ سوار ہو گئی، سارا خاندان سوار ہو گیا۔ اب قافلہ چلنا چاہتا ہے، جانے گرامی بس میں تمام کر رہا ہوں، قافلہ چلنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کی ایک بیٹی ہے کہ جس کو امام حسین مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، ذرا دیکھیے کتنی محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے۔ جناب سغرا کو معلوم ہوا کہ قافلہ جا رہا ہے، روتی ہوئی قافلہ تیار ہو چکا ہے، روتی ہوئی باپ کے پاس آئی، کہا بابا سب جا رہے ہیں، یہ سغرا اکیلے کیسے زندہ رہے گی، یہ سغرا اکیلے کیسے رہے گی؟ اچھا اگر جا ہی رہے ہیں تو ذرا میرے ننھے علی اصغر کو میری گود میں دے دیجئے، میں اسے پیار کرنا چاہتی ہوں، میں اسے پیار کرنا چاہتی ہوں، میں اسے آخری بار چومنا چاہتی ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، عالم عالی مقام نے ننھے علی اصغر کو فاطمہ سغرا کی گود میں دیا۔ اب جو گود میں جانا تھا کہ جناب علی اصغر اپنی بہن کی گود میں چپک گئے، اب جتنا بھی چھڑایا جا رہا ہے جناب علی اصغر گود چھوڑنے کا تیار نہیں ہے۔ یہ ماجرا امام حسین کو معلوم ہوا۔ قیامت کا جملہ سنیے، کیسی مصیبت تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ جناب علی اصغر جناب سغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئے اور آنے کے بعد جناب علی اصغر کے کان میں نہ جانے ایسا کیا کہا کہ جناب علی اصغر ہمک کر امام کی گود میں آ گئے۔ سغرا تڑپنے لگی، پلٹ کے پوچھا بابا ارے جا تو رہے ہیں، ذرا اتنا تو بتا دیجئے ایسا آپ نے کیا کہا کہ جناب علی اصغر نے میری گود چھوڑ دی؟ امام نے کہا میں نے زیادہ تو کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا تھا، اے بھیا اے بیٹا علی اصغر کیا کربلا نہیں جاؤ گے؟ ارے کربلا تمہارے بغیر ادھوری رہے گی، کیا کربلا نہیں جاؤ گے؟ کربلا تمہارے بغیر ادھوری رہے گی۔ قافلہ چلا۔ ہاں عزیزان گرامی، تمام منزلوں کو، تمام
تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے قافلہ جب کربلا کے میدان پہ پہنچا ہے، جب وارد کربلا ہوا ہے، اب حسین نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں نانا کے دین کو بچاؤں گا، اب حسین نے قربانیاں دینا شروع کی۔ کبھی اصحاب کی قربانیاں دی، کبھی انصار کی قربانیاں دی، اب بنی ہاشم کی باری آئی۔ جناب امام حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کبھی اون و محمد کو قربان کیا، کبھی قاسم کو قربان کیا، کبھی علی اکبر کو قربان کیا، کبھی علی اصغر کو قربان کیا، کبھی 32 سالہ بھائی عباس کے بازو قربان کر دیے۔ سب کچھ حسین نے لٹا دیا نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ اب حسین جب رخصت آخر کے لیے جب خیمے میں آئے ہیں، یہ آخری لمحہ ہے جب امام حسین آخری بار ملنے اپنی بہن سے آئے ہیں۔ یہ کون بہن ہے؟ یہ وہ بہن ہے کہ جس کو بچپنے میں بھی کبھی اپنے بھائی سے جدا ہونا گوارا نہیں تھا۔ تو سوچئے زینب نے کیسے حسین سے آخری وقت خدا حافظ کہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ امام حسین اپنی بہن سے بھی رخصت ہو چکے، جناب زینب کو تمام تفصیلات بتا چکے، وصیتیں کر چکے۔ اب حسین اپنی قربانی دینے آیا ہے، اب حسین اپنے خون کی قربانی، اپنے دین کو بچانے کے لیے حسین اپنی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ آخری مرحلہ ہے، اب حسین آئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایسی جنگ کی حسین نے کہ تاریخ انسانیت میں کسی نے ایسی جنگ نہیں کی۔ جبکہ امام حسین صبح سے لے کے عصر عاشور تک امام حسین بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن حسین نے ایسی جنگ کی کہ لشکروں کو حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی، یہ بھوکا پیاسا حسین کب تک جنگ کرتا؟ ایک مرتبہ زمین کی طرف تشریف لائے، اور لانے کے بعد جب امام حسین زمین پر آئے ہیں تو ظالموں نے ایسی مصیبت ڈھائی ہے امام حسین کے اوپر کہ تاریخ نے الفاظ لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب کو اپنے بھیا کی یاد آئی، عزیزان گرامی، جب جناب زینب کو اپنے بھیا کی یاد ستائی کہ میرا بھیا نظر نہیں آ رہا ہے، میرا بھیا دکھ نہیں رہا ہے، خیمے سے باہر آئیں اور آنے کے بعد چاروں طرف دیکھا، کہیں حسین نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے زمین کربلا سے مخاطب ہو کے کہا، میں ابو تراب کی بیٹی تجھے حکم دے رہی ہوں، میرے بھیا کو ظاہر کر دے۔ لیجئے، زمین کربلا بلند ہونے لگی، وہ ٹیلا بن گیا۔ اب جو حسین کی بہن زینب، اس ٹیلے پر زینب آئی ہے، اور آنے کے بعد زینب نے جو منظر دیکھا، وہ کسی بہن کو یہ منظر پروردگار نہ دکھائے۔ اس لیے کہ زینب نے کیا دیکھا؟ ایک نشیب ہے، چاروں طرف لوگ تیر و تلوار لیے کھڑے رہے، بیچ میں ایک انسان لیٹا ہے۔ زینب نے جب غور کیا دیکھا کہ وہ میرا بھیا حسین ہے، سینے پر شبر سوار ہے، کند خنجر سے میرا بھیا ذبح کیا جا رہا ہے۔ زینب فریاد کر رہی ہیں، اے پسر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ باراللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو اس مجلس کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ، ہمیں امام حسین کے مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کے مقصد کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ، ہمیں تعلیمات محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ باراللہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جلد از جلد ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل